بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں حکومتی اتحادیوں میں سے کچھ اتحادی خاص کر کے MQM بغاوت کر جائیں گے۔ اسمبلی میں جو عمران خان کی پوزیشن ہے وہ برقرار نہیں رہے گی، اسمبلی برقرار رہے گی لیکن عمران خان نہیں ہوگا۔ عمران خان اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، اسمبلی توڑ کر الیکشن ہوں گے، پھر عمران خان سربراہ بن جائیں گے۔ زرداری، فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف اور بلاول ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ سرحد اور سندھ کے حالات خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں گے، عدلیہ کروٹ بدلے گی، بڑے بڑے سیاستدان نااہل ہو جائیں گے۔ ایشیا کے پہاڑ آگ اگلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نومبر 2022 سے نومبر 2023 تک دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ مودی کا بپن راوت جیسا حشر ہونے والا ہے۔ مودی کا خفیہ سفر پلان کس نے لیک کر دیا؟ مودی کے ساتھ بھی بپن راوت جیسا حال ہونے والا تھا، مودی بچ گیا۔ پنجاب کے کسانوں نے مودی کے رستے کو بند کر دیا تھا، مودی بچ گیا ہے۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ان کے معاملات بہت خراب ہیں۔ بھارت میں مودی کا صفایا کرنے کی کوششیں۔ ایک خط میں بتایا کہ مودی کی گاڑی کو گھیر لیا ہے اور اڑا دیا جائے گا۔ کل جو میں نے بات ادھوری چھوڑی تھی کہ پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہوگا، ابھی تو جنرل باجوہ کا ڈنڈا ہے، اس کی اتنی طاقت ہے جو ہر چیز بہتر سے چلا سکتا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ابھی نئے آرمی چیف کو دیر ہے، ابھی صبر رکھو۔ اس آرمی چیف کی مدت ملازمت کو ابھی 10 مہینے باقی ہیں۔ جسٹس رانا شمیم کا کیس چند دنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب اندر جائیں گے، ان کا دھواں نکال دیں گے۔ نون لیگ والوں نے نون لیگ کی دکان بنا رکھی ہے۔ ابھی مریم نااہل ہے تو اتنا کچھ کر رہی ہے، جب اہل ہوگی تو یہ کیا کیا کرے گی، کون روکے گا اس کو؟ 2022 میں امریکہ پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ امریکہ کے سر پر 3 جنگیں آ چکی ہیں۔ افغانستان سے چھتر کھا کر، معافیا مانگ کر تم نکلے ہو، تم کہتے تھے ہمیں صاف اور محفوظ رستہ فراہم کیا جائے۔ امریکی صدر اور روسی صدر نے ایک دوسرے کو بڑی بڑی دھمکیاں دے ڈالی ہیں۔ چینی فوج بھارتی فوج کا شمشان گھاٹ بنا دے گی۔ مودی بہت پریشان ہے، مودی نے تقریباً 60,000 فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ چین نے بھی جنگی ٹینک اسلحہ سرحد پر پہنچایا ہے۔ اب بھارت نے مزید چھیڑ چھاڑ کی تو ان کی درگت بنا دی جائے گی۔ لداخ پورے پر قبضہ ہے، گلوان وادی پر بھی قبضہ ہے۔ آج پاکستانی فوج نے جعلی طالبانوں کو اڑا دیا۔ جو سمگلنگ کرنے والے جعلی طالبان ہیں، ان کو سبق سکھا دیا ہے۔ یہ باڑ اکھاڑنے میں لگے ہیں۔ کیا آخری بڑی جنگ کا وقت آ چکا ہے؟ قیامت کی آمد ہے۔ 2022 مارچ کے مہینے میں ملک میں اسلامی صدارتی نظام کی آمد ہے۔ عمران خان کے دماغ میں صدارتی نظام فٹ ہے۔ عمران خان وہ کرنے والا ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ بہت نڈر ہے اور بے خوف ہے۔ چین سے بہت اچھی مشاورت ملے گی اور ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ یہ پاکستان کی کشتی کو ڈوبنے تو دور کسی بھنور میں بھی پھنسنے نہیں دے گا۔ یہ عمران خان پاکستان کی کشتی کو ہر مصیبت سے نکال کر لے جائے گا۔ امریکہ کے اندر کالے اور گوروں کی جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، کالے گوروں کی فٹ بال بنا دیں گے۔ امریکہ میں علیحدگی کی تحریکیں ابھرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ عرب ممالک سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ مشرق وسطی خلیج سے ایک آگ کا گولہ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے، وہ یورپ اور ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پیر صاحب سے درخواست کی ہے کہ ان کو اگلے وزیر اعظم کا نام بتایا جائے۔ نواز شریف تو نااہل ہے، مریم نواز بھی نااہل ہے، بلاول ابھی بچہ ہے، شہباز شریف بھی نہیں بن سکتا۔ پیر صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا جب وزیر اعظم بنے گا تو پیشن گوئی درستگی میں بتایا جائے گا، یہ کوئی گھپلا سسٹم نہیں چلے گا۔ اب پاکستان کو بہت قیمتی لوگ ملنے والے ہیں، بے شمار قیمتی لوگ ہوں گے۔ پاکستان سے گرم خبریں آ رہی ہیں، نون لیگ کی ووٹ چوری پکڑی گئی، اب یہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف ماڈل ٹاؤن کیس سے ڈر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت مضبوط کیس ہے جو ان کو تباہی میں لے جائے گا۔ انہوں نے قرآن کے حافظوں کو شہید کروایا تھا تو معافی کیسے مل سکتی ہے؟ اگر اونٹ پر برا سایہ پڑ جائے تو وہ ہانڈی میں چلا جاتا ہے، جب انسان پر پڑتا ہے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ جب تک ماڈل ٹاؤن کیس حل نہیں ہوتا ان دونوں بھائیوں کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، انہوں نے ملک کو کتنی بے دردی سے لوٹا ہے۔ عمران خان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن چوروں کو ملک نہیں دے سکتا۔ اب کسی چور یا قاتل کو وزیر اعظم قبول نہیں کر سکتے، عوام دیکھ رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔
عوام اب سب کچھ پہچانتی ہے، اگر انصاف نہ ہوا تو یہ نہ کہنا کہ قلم انصاف نہیں کر سکتی، پھر قلم کی طاقت ڈنڈے والی سرکار میں بدل جائے گی، سب کو سیدھا کر دے گی۔ رہنمائی کے بغیر انسان منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ پیر صاحب نے پہلے بھی کہا، اب اپنی بات دہراتے ہیں کہ فوج کو چند مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جنرل باجوہ سیاستدانوں پر سختہ طاری کرنے والے ہیں۔ کل جو میں نے 4 مہینے بتائے تھے، ان 4 مہینوں میں کشمیری سیاسی لیڈروں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ایک بار وقت آنے دو، مقبوضہ کشمیر میں جو 370 لگا ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ بھارت کو اب قطرے کے برابر بھی پانی نہیں ملے گا۔ انہوں نے ہمارے پانی کو بند کیا، اب چین نے اس کے پانی کو بند کر دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم بہت بڑی شان والے ہیں۔ کئی ممتاز سیاستدان جو ناراض ارکان ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے والے ہیں۔ ابھی باجوہ اور عمران خان کی کھیت زرخیز ہے، یہ ترقی کی سیڑھی چڑھیں گے۔ روس کا صدر، ترکی کا صدر، ایران کا صدر اور چین کا صدر، یہ سب پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں۔ ان کا جو دورہ ہوگا بہت شاندار ہوگا۔ پاکستان، خاص کر پاکستان ثانیہ مدینہ سلطنت، یہ اپنی حکمت عملی بدلنے والا ہے۔ ایسی بدلے گا سب کی چوں چاں بند ہو جائے گی۔ تحریک لبیک، نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دینی ہے، ان کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی۔ J-10C طیارہ اسرائیلی ٹیکنالوجی سے بنایا ہے۔ اگر اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچایا تو پاکستان اس طیارے سے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ ایک بار چھیڑو تو صحیح، پھر تمہارے پرخچے اڑا دیں گے۔ اسرائیلی بظاہر تو ایسے شو کر رہے ہیں جیسے ان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن اندر سے پچھتا رہے ہیں۔ یہ ان کی ٹیکنالوجی سے بنایا ہوا طیارہ ہے، لیکن چین نے اس کو مزید طاقتور بنایا ہے۔ جس چیز کا ڈر تھا فنڈنگ کا، راجد سے اب چیف الیکشن کمیشن کوئی مسئلہ کرے گا، اس نے مسئلہ کھڑا کیا، لیکن فواد چودھری نے پاؤں پر مٹی بھی نہ آنے دی۔ یہاں سے تو خان صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ فواد چودھری وکالت بھی کر لیتے ہیں، وکیل کا کام سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانا ہے۔ 2022 میں بہت بڑا حادثہ ہوگا، جو پیر صاحب نے مہینے بتائے ہیں ان میں حادثہ ہوگا۔ اب پاکستان نیچے نہیں جائے گا، اب پاکستان اوپر جائے گا۔ ایجاد کی ماں روس ہے، ایجاد کا باپ امریکہ ہے، ان کا دادا چین ہے اور ان کا پردادا شمالی کوریا ہے۔ اب ایک اور ملک ایسی حیران کن ایجاد لے کر آ رہا ہے جو پوری دنیا پر سختہ طاری کر دے گا۔ سائنسدانوں کی خرید و فروخت نظر آ رہی ہے، نواز شریف وضو کی پابندی کرے یا نہ کرے، لیکن یہ خمینی بنا ہوا ہے۔ نواز شریف خمینی نہیں ہے، خمینی اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں خمینی ضرور آئے گا، وہ فوج سے ہوگا۔ ایران کا خمینی بھی اللہ کے امر سے پیدا ہوا۔ عمران خان سب سے زیادہ ٹیکس جمع کرنے والے وزیر اعظم ہے۔ شہباز شریف اب آخری ملاقاتیں کر لے، اب یہ اندر جانے والا ہے۔ جیل کے لیے تیار رہو، عمران خان چین کے دورے سے واپس آنے والا ہے۔ جب پکڑ دکڑ ہوگی، چھان بین ہوگی، سمجھو الیکشن ہونے والے ہیں۔ فرار کے رستے بالکل بند ہیں، شیخ رشید نے ٹھیک رستے بند کیے ہیں۔ شہباز شریف کو گرفتار ہونے کے بعد کافی عرصہ اندر رہے گا، جب ان کے ذہن سے وزیر اعظم بننے کا خیال نہیں نکلتا تب تک اندر رہے گا۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔